أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم المقام معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر احسان ہوا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت عظیم الشان مہینے کا دوسرا جمعہ نوازا ہے. اب چونکہ ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ روزوں کو اس لیے رکھنا ہے تاکہ اللہ سے ڈرا کریں. بہت سارے لوگ ہم میں کیسے ہوتے ہیں کہ صبح میں تو وقت پر سحری بھی کر لیتے ہیں، شام میں وقت پر افطاری بھی ہو جاتی ہے، لیکن دن بھر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں یا تو آرام سے ہوتے ہیں. آرام کا مطلب نہ نمازوں سے ان کو شغف ہوتا ہے، نہ دیگر اذکار، نہ دیگر عبادات میں دلچسپی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. صرف ہم خانہ پوری کر رہے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں چونکہ اور لوگ بھی روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں. نہ ہمیں عبادت سے تعلق ہے، نہ وقت پر نماز کی پابندی کی توفیق ہو رہی ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ ذکر و اذکار کی تسبیحات ہو رہی ہے، اور نہ ہمارا درود شریف مکمل ہو رہا ہے. جس طرح رمضان المبارک کے علاوہ میں ہمارے دن کٹ رہے تھے، اسی طرح ہمارے یہ دن بھی کٹ رہے ہیں. تو یہ بدبختوں کی علامت ہے. رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ آ کر بھی اگر ہم اللہ سے کچھ نہ لیں تو پھر ہمارے روزوں کا فائدہ کیا ہے؟ اور اللہ سے ڈرنا کہاں ہوا ہے؟ روزوں کا مقصد سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. خود اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزوں کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تمہارے اندر اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے ڈرنا نصیب ہو جائے. اگر بندہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، پھر روزوں کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوگا.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، پھر ساتھ میں رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ اگر کم از کم ہم غیر رمضان میں نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، عبادتیں نہیں کرتے، تو رمضان کا مہینہ تو آ گیا ہے کہ اس مہینے کو غنیمت جان کر کے ہم اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں آ جائیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا تو اس وقت ہماری حالت دیکھنے کی قابل تھی کہ بھئی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ جس طرح کوئی بڑا مہمان آنے والا ہے، معظم و مکرم مہمان آنے والا ہے، بڑی شخصیت آنے والی ہوتی ہے، تو جس طرح اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کے انتظار میں تھے۔ جیسے جیسے رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، پھر ہم نے دیکھ لیا ہمارا روزہ شروع، تراویح شروع، پھر شوق شروع تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ پھر 2-4 دن اور گزر گئے، وہ سارا شوق بالکل ختم ہو گیا۔ شروع رمضان سے لے کر 5 یا 6 دنوں تک کی ہماری حالت ہوتی ہے کہ جس طرح جمعے کے دن مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، بھری پڑی رہتی ہیں، اسی طرح تراویح کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ جذبہ، وہ شوق، گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری رمضان ہمارا آنے والا ہے یا آ رہا ہے، ہم چلو مسجدوں کو بھر دیں۔ پھر وہ شوق، اس شوق کے اندر 5-6 دنوں کے اندر ابھی نہیں گزرتے کہ کمیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہی حال جو بے ڈنگی پہلے سے تھی اب بھی آ گئی ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہوتا ہے، تراویح بھی آتی ہے، پھر 3-4 صفوں تک ہماری صفیں محدود ہو کر کے رہ جاتی ہیں کہ 4-5 دنوں کے لیے تراویح آئی تھی، کہ 4-5 دنوں کے لیے ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو سنا کریں۔ عبادتوں کا، اعمال کا یہ حال ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو بھی بعض دلیر، بعض گھمنڈی احباب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ان کے یہاں کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا تقوی تمہارے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے، لیکن ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں، اس کے برخلاف ہمارے افعال ہو رہے ہیں۔ اگر بندہ رمضان المبارک میں بھی گناہ کو نہیں چھوڑے گا تو پھر کب چھوڑے گا؟ پھر گناہ کا کرنے کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اگر گناہ کو نہ چھوڑے تو اس سے ہمارے ایمان میں خرابی آ سکتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، بہت سارے اللہ رب ذوالجلال اس پر انعامات کی بارش برساتے ہیں۔ خود اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب ذوالجلال جو بندوں کو روزی دیتا ہے اس کا مدار صرف اور صرف تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ جب بندہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے ڈرتا ہے، اعمال کو بھرپور ادا کرتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ اس کے پاس اسباب مہیا نہیں ہیں، کاروبار کے اسباب مہیا نہیں، پھر بھی میں اسے روزی دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور اس کی زندگی کے اندر تنگیاں ہیں اس کو ایک ایک کر کے کھولتا جائے گا، چونکہ اس کی زندگی کے اندر تقوی ہے۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پھر اسے روزی کیسے دے گا؟ کاروبار چھوٹا، بزنس چھوٹا، کمائی چھوٹی، ایسا لگتا ہے اس کی کمائی کے اندر روزانہ کا پھر اس کی فیملی والوں کو بھی کافی ناکافی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے تو مجھ سے ڈر رہا ہے، میں یہ روزی جو تو سمجھتا ہے کہ یہ ناکافی ہے، میں اسے کافی بنا کر کے تیرے گھر تک پہنچاؤں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آج دیکھیں ہارون دنیا سے چلا گیا، فرعون چلا گیا، کوئی آج ان کا نام لینے والا نہیں۔ ہاں قرآن کہتا ہے، قرآن ان کا قیامت تک تذکرہ کرتا رہے گا۔ اللہ کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کی پکڑ کی، کیونکہ ان کے اندر نافرمانیاں تھیں، ایک تو ایمان نہیں تھا، نافرمانیاں تھیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے ذات کے انکار کے ساتھ ساتھ اللہ کی خشیت نہ ان کے اندر تھی، نہ اللہ کی معرفت تھی، نہ اللہ کا تقوی تھا۔ اللہ کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے کرتوتوں کی بنا پر پکڑ کی۔
فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، بہت سے قومیں ایسی گزری ہیں جن پر ہم نے ہمارے عذابات کو نازل فرمائے، تیز و تند ہواؤں کو ہم نے نازل فرمائے۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ ومنہم من اخذتہ الصیحہ، بہت سی قومیں ایسی ہیں جب وہ رات میں سوئے ہوئے تو ایک خطرناک چیخ نے ان کو آ کر کے پکڑ لیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ومنہم من اغرقنا، بہت ساری قومیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں پانی میں ڈبو کر کے ہلاک و تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ آگے کہتا ہے وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ اللہ سے ڈرا نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کیا کرتے تھے، تو اللہ نے یہ عذابات ان پہ نازل کیے ہیں، ورنہ اللہ ایسا نہیں کہ ناحق کسی کو ستائے، کسی پر عذاب کو نازل کر دے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو بے ایمان تھے، ان کے اندر نافرمانیاں تو تھی، تو ایک بات مان لیں کہ نافرمانیاں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں تھا تو ان کے اعمال کا کیا فائدہ؟ ہمارے اندر تو ایمان ہے۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی اہم اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بندوں پر نعمت ہے۔ تاتاری قوم کا ایک آدمی اپنی سواری پر سے جا رہا تھا، ساتھ میں اس کے پاس ایک بکری تھی، اور اس قوم کا ایک بزرگ جو خدا شناس، خدا ترس، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف جس کے اندر تھا، وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹھٹا کریں، کسی سے مذاق کریں، کسی سے کھلواڑ کریں، ان کو ٹھیس پہنچائے، ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ گیا، اس کے پاس جا کر کے ایک بڑے میاں آ رہے تھے بزرگ ٹائپ کے، پوچھنے لگا ذرا یہ تو بتائیں آپ کی داڑھی کے بال بھی ایسے ہیں، آپ کے سر کے بال بھی ایسے ہیں جس طرح یہ میری بکری کے بال ہیں۔ مذاق سوچی تو اس نے پوچھا آپ ذرا یہ بتائیں کہ میری بکری بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں، یا آپ کے داڑھی یا آپ کے بال بہتر ہیں؟ بزرگ تو بزرگ تھے، خدا شناس، خدا ترس۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بندے نے اپنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد پھر دوبارہ اٹھا کر کے کہا دیکھ ایک بات سن لے، اگر میری موت ایمان پر آتی ہے، میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، تب تو میں تیری اس بکری سے بہتر ہوں۔ اگر میرے خاتمے کے وقت اللہ رب ذوالجلال میرے ایمان کو چھین لیتا ہے، یا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، تو سمجھ لینا کہ تب تو مجھ سے اور میرے بالوں سے تیری بکری بہتر ہے۔ تو ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے انعامات نوازا ہے ایمان کے بل بوتے پہ، تقوی کے بل بوتے پہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں راستے میں چلا کرتا ہوں تو اللہ رب ذوالجلال 1 مہینے کی مسافت تک میرا روٹ ڈال دیتا ہے، 1 مہینے کی مسافت تک۔ اگر ہمارے اندر استطاعت ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو اگر کھینچ کر کے 1 مہینے تک اگر میٹر سے ماپ لیں، اس تک اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کے اثر یہ رکھا تھا، روٹ کا دبدبہ یہ رکھا تھا کہ کفار 1 مہینے کی دوری پر بھی ہوتا، 1 مہینے کے مسافت کی دوری پر بھی ہوتا، تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹ سے ان کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ میں ان کے غلام نوکر بھی تھے۔ عمر عادل اسی لیے نام پڑھا تھا کہ ہر چیز کے اندر وہ انصاف پسند تھے۔ اب راستہ طے کرنا تھا، بہت دور کا سفر، ساتھ میں ان کا غلام اسلم بھی موجود ہے، سواری کو لیے ہوئے ہیں، پھر آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ عمر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے نوکر سے کہہ رہے ہیں، اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں ایک سواری ہم لیں گے، جہاں تک کا راستہ ہے ہم سفر طے کر لیں گے، کچھ دیر تک کچھ دور کی مسافت طے کر لیں گے، جب باری آئے گی تو میں سوار ہو جاؤں گا، جب باری میری ختم ہوگی تو تم سوار ہو جانا۔ امیر المؤمنین بادشاہ، حکومت کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے،
سواری پر سوار ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، ایک مسافت ختم ہوتی ہے تو عمر اتر کر کے اپنے نوکر کو بٹھاتے ہیں، غلام کو بٹھاتے ہیں، خود سواری کے آگے لے کر کے اس نوکر کو لے کر کے چلتے ہیں۔ باری باری ہوتی رہی۔ اب بیت المقدس کا وہ مقام قریب تھا تو یہ چل رہے وہاں سے، اب باری آتی ہے غلام کی، امیر المومنین اتر جاتے ہیں، غلام کو بٹھاتے ہیں، غلام کہتا ہے امیر المومنین اب تو سامنے سے نظر آنے والا ہے، آپ سوار ہو جائیں، میں اتر جاؤں گا، آپ تو امیر ہیں۔ پھر تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین ابو عبیدہ ابن الجراح جب دیکھتے ہیں عمر بن خطاب، ان کے کرتے پہ 12 پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں امیر المؤمنین آپ سے درخواست اور ریکویسٹ ہے کہ آپ فارس اور روم کے امراء کے سامنے آپ کی اٹھک بیٹھک ہوگی، آپ کی ملاقات ان سے ہوگی، آپ کرتے کو ذرا چینج کر لیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو عبیدہ اگر یہ کہنے والا اگر تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں سزا کی شکل میں اس کا جواب دے دیتا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ہمیں شان دی ہے، عزت دی ہے، مقام دیا، مرتبہ دیا، رتبہ دیا، کپڑوں کی بنیاد پر نہیں دیا بلکہ اسلام کی بنیاد پر دیا ہے، ایمان کی دولت پر ہمیں یہ چیزیں عنایت فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں تقوی اہم چیز ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال بہت کچھ نوازتا ہے، یہی عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور چل رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر، ان کے دور کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا جو خدا ترس تھا، صبح میں اٹھتا تو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، جب رات میں بستر پر جاتا تو اللہ کی خشیت ہوتی، سارا دن وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عقابات سے، اللہ کے احکامات سے ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرا کیا کرتا۔ اور نماز کی حالت یہ تھی کہ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوتا تو سب سے پہلے کی صف میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا، راستے میں ایک عورت نظر آئی، اس نوجوان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آپ ذرا میری مدد کر لیں، میرے گھر کے اندر کچھ بیمار ہیں، میری والدہ یا کچھ بیمار ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، آپ ایک معاملہ بن گیا، آپ میرا آ کر چل کر کے میرا ساتھ دیں۔ اب وہ بندہ گیا، کیونکہ کسی کی بیماری کی ہیلپ کرنا بھی عبادت ہے، تیمارداری کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اس گھر سے وہ بندہ جا رہا ہے، جیسے اس گھر کے اندر داخل ہوا، وہ چونکہ نوجوان عورت تھی، اس نے اپنے کواڑ کے دروازے جو لا کر تھے ان سب کو بند کر لیے، پھر اسے گناہ کی دعوت دینا شروع کی، اس کو پکڑ لی۔ چونکہ متقی اور نیک تھا، پہلے ہی سے اس کے دل کے اندر تقوی اور طہارت تھی۔ جیسے اس نے سنا کہ عورت مجھے یہ برائی کی دعوت دے رہی ہے تو فوراً اس کے دل و دماغ کے اندر قرآن کریم کی آیات یاد آ رہی تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ جب شیطان کی طرف سے کوئی بھی انہیں برائی کی دعوت ملتی ہے تو فوراً وہ نصیحت کا حاصل کر لیتے ہیں، یعنی خدا کا خوف کر لیتے ہیں، تو فوراً اسے یہ آیت جیسے ہی اس کے دل و دماغ میں آئی تو فوراً غشی کھا کر کے بیچارہ وہیں پر گر گیا۔ اب گھر والی چونکہ اسے پھسلا کر کے بہکا کر کے لائی تھی، اس نے دیکھا کہ تو یہ تو میرے گھر کے اندر پڑ گیا، چند لوگوں کی مدد سے اسے لے جا کر کے ایک مقام پر پھینک کر کے چلے گئے۔ وہاں سے کچھ لوگوں نے دیکھا، ارے یہ تو بڑا عابد ہے، بڑا نیک ہے، متقی، اس کو اٹھا کر کے سیدھے اس کے گھر میں پہنچا دیے۔ ان کے باپ جب واپس آئے مسجد سے،
دیکھا کہ بچہ بے ہوش پڑا ہے. جب افاقہ ہوا تو پوچھا کیا حالت ہوئی, یہ حالت کیسی ہوئی؟ تو وہ بندہ سارا قصہ بیان کرنے لگا کہ مجھے فلاں عورت لینے کے لیے آئی تھی, گناہ کی دعوت دے رہی تھی, مجھے یہ آیت یاد آ گئی, اس وقت مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی. پھر جب مجھے آنکھ کھلی, جب میں آنکھ کھول کر کے دیکھا تو میں اپنے گھر میں پڑا. جب یہ قصہ وہ نوجوان بیٹا اپنے باپ کو بتا رہا تھا, پھر اس کا تذکرہ کیا اس عورت کا, تو پھر اس کے دل میں اس کی برائی تھی, بیٹھ گئی تھی. پھر خوف غالب آ گیا, پھر غشی کھا کر کے گر گیا, وہیں پر اس کی وفات ہو گئی. دیکھیں ذرا کتنی پیاری موت ہے. اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہے. یہ وہ لوگ ایسے تھے جن کے دل و دماغ کے اندر تقوی, اس تقوی کا بھوت سوار تھا. وہ کوئی عورت بلانے کے لیے آتی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جاتے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود تو گناہ کی طرف چل رہے ہیں, اگر کوئی مل جائے تو ہم برائی کی دعوت دینا شروع کر دیے. وہ تو اپنے آپ کو بچاتے رہے, ہم دوسروں کو دعوت دے رہے. ایک دن کا وقت گزر گیا. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نوجوان غائب ہے. تفتیش کی, پوچھا کہ بھائی وہ جو لڑکا تھا بڑا عابد سا نظر آتا تھا, نمازوں کی پابندی میں پہلی صف میں آ کر کے بیٹھا رہا کرتا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو کل رات میں اس کا انتقال ہوا, پھر اس کی تدفین بھی ہو گئی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین اس بندے کی قبر پر کے جاگتے ہیں, جا کر کے کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جا کر کے جو کہنا تھا کہہ دیتے ہیں, اس کے لیے کچھ پڑھ دیتے ہیں, پھر اس سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بندے تو نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے تو نے جیت لیا ہے, تیرے لیے یہ مجدہ قرآن نے سنایا ہے. اللہ نے کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے پیارے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے چلتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوتی ہیں, اور لوگوں کے لیے 2 جنت, اس کے لیے سپریٹ 2 جنتیں, دوسروں کے لیے 1 جنت ہوتی ہے. سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس دل کے اندر تقوی ہو, جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو, پھر اس کے لیے طے شدہ ہے کہ اس کی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس کے لیے 2 جنت عطا کیے جائیں گے. یہ ان لوگوں کے تقوی کا حال ہے. ہمارے یہاں رمضان آ کر بھی گناہوں کو چھوڑنے اور ٹس سے مس نہیں ہوتے. گاڑیوں میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جا رہے ہوتے ہیں جن کے کانوں کے اندر میوزک سے وہ لبریز ہو کر کے جا رہے ہوتے ہیں. سرور ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر, فرحت ملتی ہے, انبساط ہوتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرور ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع, گانے سنتے رہو, میوزک سنتے رہو, ایک دن آئے گا کہ تم منافق بن جاؤ گے. منافق, قرآن میں اللہ کہتا ہے لہا 7 ابواب, جہنم کے ہم نے 7 طبقے بنائے ہیں, سب سے نچلے طبقے میں ہم منافقین کو رکھیں گے, اس کے اوپر کافر, پھر یہود و نصارہ بالترتیب. لیکن جو جہنم میں جہاں پر سب سے زیادہ عقابات کا درجہ ہوگا, سب سے زیادہ عذابات کا وہ گھر ہوگا, نچلا طبقہ ہوگا, اس میں خالص اللہ رب ذوالجلال منافقین کو داخل کرے گا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزے سے سنو, اگر سننا ہے تو گانوں کی آواز کو سنتے رہو, میوزکات کو سنتے رہو, دھیرے دھیرے یہ تمہارے دلوں کے اندر اثر کرتے جائیں گے. ایک وقت وہ بھی آئے گا تم منافق بن جاؤ گے. منافق بہت خطرناک چیز ہے نفاق. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو ایک پرچی دی تھی. کہا تھا کہ اس پرچی کو اپنے پاس رکھنا, اس پرچی کے اندر سارے منافقین کو اکٹھے کر کے ان کے نام جمع کر کے تمہیں دیے جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ کے علاوہ کسی کو پیارے آقا نے یہ منافقین کے نام نہیں بتلائے تھے, ان کا تذکرہ نہیں کیا تھا, صرف حضرت حذیفہ کو دیا تھا. جب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر ان کے پاس آتے, آ کر کے پوچھتے حذیفہ ذرا مجھے بھی بتا دینا کہیں میرا نام اس میں ہے یا نہیں.
مجھے بتا دینا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے امیر المؤمنین، یہ پیارے آقا میرے حبیب کا حکم ہے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر پوچھتے کم از کم یہ تو بتا دو کہ ان منافقین میں میرا نام ہے بھی یا نہیں۔ کتنا خوف تھا نفاق کا۔ آج گانا ہمارا نوجوان بڑے شوق سے سن رہا ہے، اس کی زندگی نفاق پہ گزر رہی، اسے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں کبھی کا اللہ کی فہرست میں منافق بن چکا ہوں۔ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا کہ ہمارے گناہوں کو دھوئے، تقوی ہمارے اندر آئے، اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے، آ کر کے ہمارے گناہوں کو جلا کر کے خاک کر۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ بہت ساری توجیحات اس کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ اس میں سے یہ ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب بندہ اللہ رب ذوالجلال کے حکام کی پابندی کرتا ہے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے گناہوں کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ رمض کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں جلا کر کے خاکستر کر دینا، اسی سے رمضان بنا ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم بے شرم ہی رہیں جیسے پہلے تھے تو ہماری کمبختی کے اندر کسی کا کیا چلا جائے گا، کسی کا کیا نقصان ہوگا، ہماری ہی کم نصیبی اور کم بختی ہے۔ نہ گناہوں سے دور، نہ محرمات سے دور۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے اپنے ہاتھ کو دھو لے، حرام چیزوں سے بچ جا، کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ اگر تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو نوافل زیادہ پڑھے مت پڑھ، اگر تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو تہجد میں نہیں اٹھ سکتا تو نہ اٹھ، تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو روزانہ 100 مرتبہ اللہ رب ذوالجلال کی تسبیحات کر سکتا ہے تو نہ کر، اگر تیرے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ روزانہ 3 پارے 1 پارا یا کم از کم جتنا بھی ہو سکے تو پڑھ نہیں سکتا تو نہ پڑھ، نیکیوں کے تیرے اندر رغبت نہیں آ رہی ہے تو نہ آنے دے، لیکن کم از کم اتنا تو کر، تو گناہوں سے بچ جا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچ جا۔ اللہ رب ذوالجلال اس کی بدولت، تیرے نیکیوں کی بدولت نہیں، تیرے نمازوں صلات کی بنیاد پر نہیں، تیری تلاوت کی بنیاد پر نہیں، تیرے ذکر و اذکار کی بنیاد پر نہیں، صرف محرمات کی دولت سے، صرف محرمات پر بچنے کی بدولت اللہ رب ذوالجلال تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ عابد بنا دے گا۔ صرف اللہ رب ذوالجلال کا خوف بچا لانا ہے۔ ضم الہوا، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اگر تقویٰ ہو تو ایسا ہو کہ ایک نوجوان تھا اس زمانے کا، اس دور کا، وہ اپنے تقویٰ اور طہارت میں معمول کے مطابق رہا کرتا تھا، اپنے عبادت خانے میں رہا کرتا تھا۔ ایک عورت آئی، آ کر کے اسے پھسلا، چونکہ ایک قدم اب عورت برائی کی دعوت دے چکی تھی، چونکہ وہ حسینہ تھی، اس کو دیکھنے کے لیے نکلا اپنے عبادت خانے میں، چونکہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ایک قدم کو اٹھا کر کے باہر رکھا، باہر اس نیت سے رکھا کہ اس کو جھانک لوں، اس کا چہرہ دیکھ لوں۔ پھر اس کے دل کے اندر فوراً یہ بات آئی، ارے میں تو اللہ کی عبادت میں اب تک مشغول تھا، اب میں جا رہا ہوں دنیا کے پیچھے، اس کے حسن کے پیچھے جا رہا ہوں، برائی کی دعوت اس نے دی، اب اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر فوراً اس کے دل کے اندر خیال آیا، میں تو برائی کی طرف اپنے قدموں کو اٹھا لیا ہے، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو فوراً اپنے قدموں کو واپس لیا۔ پھر اس نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک میری زندگی باقی رہے گی تب تک میں اس عبادت خانے کے اندر عبادت تو کروں گا، لیکن اے قدم، تم نے برائی کے لیے آگے چل کر کے قدم اٹھایا تھا، تمہیں اللہ کے اس پاک گھر میں کبھی بھی میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عبادت اس کا سارا جسم تو اندر ہوتا تھا، لیکن اس کے پیر باہر پڑے رہتے تھے، بارش آتی پیر باہر پڑے، غضب کی ہوائیں چلتی اس کے پیر باہر ہیں، چونکہ اس نے تہیہ کر لیا تھا یہ قدم گناہ کی طرف اٹھائے تھے میں نے، اب میں عبادت خانے کی طرف اس کو نہیں لے کر کے جاؤں گا۔ اسی کتاب ضم الہوا میں اور ایک عابد کا قصہ لکھا ہے کہ اس دور کے اندر بنی اسرائیل وغیرہ پرانی قومیں تھیں کہ ایک فاحش عورت تھی، ہمیشہ برائی کی دعوت دیا کرتی تھی، ایک رات کے 100 دینار مانگا کرتی تھی،
سارا ماحول خراب تھا. عابد تھا. عابد تو کوئی آسمانی فرشتہ نہیں ہوتا یا کوئی نبیوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا. عابد تو انسان ہوتا ہے جو انبیاء کے علاوہ میں ہوتا ہے. اب اس کے دل کے اندر بھی داعیہ گناہ کا پیدا ہوا، چونکہ یہ بھی تو انسان ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان عربی کا محاورہ ہے. خطا اور نسیان سے انسان جڑا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم اللہ کی ہر مخلوق جاندار گنہگار ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. چونکہ اس کے دل کے اندر بھی داعیہ پیدا ہوا گناہ کرنے کا. یہ بہت کوشش کر کے 100 دینار کو جمع کیا. پھر جا کر کے اس عورت کا جو وکیل تھا جو پیسے کلیکٹ کرتا ہے اس کو دے دیا کہ میرے اندر بھی خواہش ہے، میں بھی اس عورت کے پاس جاؤں گا. یہ میں نے بہت دنوں سے کمائی حاصل کر کے اس کو لے جا کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کو رکھ لے، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دے دیں. عابد ہے، متقی ہے. اب وہ پہنچی، اس وکیل نے لے جا کر کے اپنی مالکن جو تھی برائی کی دعوت، زینے کی دعوت دیا کرتی تھی، اس تک وہ پہنچا دیا کہ فلاں عابد کے پیسے ہیں. جب اس نے سنا کہ یہ عابد کے پیسے ہیں تو اسے خیال ہوا کہ کھوٹے سکے لایا ہوا ہوگا، جاؤ اس کی تحقیق کر کے آنا. جب اس کو پرکھا گیا، دیکھا گیا تو وہ بالکل صحیح سکے تھے. اب اس عورت نے کہا اندر بھیج دے. اب یہ عابد اندر آیا، یہ چارپائی پر لیٹے ہوئے، اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے، آراستہ کیے ہوئے، زیب و زینت اختیار کیے ہوئے. جیسے ہی اس کے قریبی آتا ہے فوراً اس کے دل کے اندر سے، اس کے جسم کے اندر بوکھلاہٹ اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. پھر وہ عورت کہتی ہے ارے عجیب بات ہے، تو پیسوں کو اکٹھا کر کے آیا تھا، اب تجھے روکنے والا کون ہے؟ تجھے دھکے دے کر کے باہر نکالنے والا کون ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں آج تک ایسا کام کبھی نہیں کیا، میں نے اپنے قدموں کو ایسی چیزوں سے پاک رکھا ہے. اب میرے دل کے اندر اللہ کا خوف طاری ہو رہا ہے، یہ پیسے بھی تیرے حوالے، اور میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. میں چلتا، پھر واپس یہ چلا گیا. پھر اس کے ہاتھ کو اس عورت نے پکڑ لیا اور کہا آج سے تو اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو سن لے، جب تیرے اندر یہ چیز آ رہی ہے تو میں بھی اپنی چیز سے، اپنی حرکات سے، اپنی سکنات سے توبہ کرنا چاہتی ہوں. اللہ کی نیک بندی بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں. دیکھیں کوئی آدمی بن رہا ہے، سنور رہا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو رب ذوالجلال اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے اوروں کی زندگی کے بدلنے کے بھی فیصلے کر دیتے ہیں. پھر اس عورت نے کہا کہ ایسا اللہ کا بندہ جس کے دل کے اندر اتنا خوف ہو. یہ عورت سوچ رہی ہے مجھے ایسا ملا ہے، تو اس نے کہا، اس بندے سے کہا کہ رک جا، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. بڑے بڑے میرے پاس مالدار آئے، بڑے بڑے میرے پاس جمیل آئے، میں ساروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، لیکن تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، خوف خدا بس چکا ہے، اب میں تجھ سے نکاح کرنا چاہوں گی. تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ بندہ وہی نہیں رکا، پھر وہ نکل گیا. لیکن جاتے ہوئے اس عورت نے کہا اگر شادی نہیں کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے تو کم از کم اتنا تو بتا دے کہ تیرا مقام اور تیرا کس مقام کے اندر تیرا گھر موجود ہے. اب جاتے ہوئے اس بندے نے کہا میرا فلاں مقام، فلاں ایریا، فلاں نگر کے اندر میں وہاں پر رہتا ہوں، میرا گھر وہاں پر موجود ہے. تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الہوا کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ وہ عورت ایڈریس لے کر کے خاموش ہو گئی. پھر ایک وقت آیا یہ توبہ اللہ ہو کر کے اپنی زندگی کو سوار کر کے عابدہ بن کر کے اب اس ایڈریس پر، اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں یہ نوجوان کا گھر ہوتا ہے. اب پتہ لگاتے لگاتے، تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے. جا کر پہنچ کر دیکھتی ہے تو وہ تو عابد اپنے گھر کے اندر عبادت میں مشغول رہا ہوتا ہے. دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے تو ایک بندہ آتا ہے، آ کر کے پوچھتا ہے کس کی طلب ہے؟ تو کہتا ہے اس نوجوان کی جو اس گھر میں رہا کرتا ہے، جو عابد ہے. اب یہ باہر آنے والا شخص
جیسے ہی جا کر کے اس عابد کو اطلاع دیتا ہے کہ فلانی عورت آ گئی، تو پھر اسے وہ پرانی پچھلی روش جو اس نے کی تھی یاد آ جاتی ہے، فوراً خوف خدا اس کے دل پہ مزید طاری ہو جاتا ہے، اسی کیفیت کے اندر، ہیبت کے اندر، اللہ کے ڈر کے اندر اس کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کیا کم ہے کہ برائی سے بچے، یہ بھی تو نیکی ہی ہے، دوسرا مزید خوف، تیسری نور علی نور، اس میں اس کی وفات کا ہو جانا۔ اما من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر جائے، یا ولی من خاف مقام ربہ جنتان، یا جس کی زندگی تقوی کے اندر گزر جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے 2 جنتوں کا وعدہ۔ اب ہماری حالتوں پہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی پھر مزید یہ کہ اللہ رب ذوالجلال نے، ہم نے بارہا حدیث سنی ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری پر قدم رکھا، تیسری پر قدم رکھا، تو تینوں پر آمین کہا۔ جب فارغ ہو گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے عجیب بات سنی ہے، کبھی ہم نے آج تک نہیں سنی۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے، ایک ایک قدم اپنا رکھتے جا رہے ہیں، ہر قدم کے ساتھ آپ کے ہر قدم کے ساتھ آمین کا تعلق جڑا ہوا ہے، آمین کہتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھی، پہلی پر قدم رکھا تو یہ بد دعا، دوسری پر قدم رکھا تو یہ بد دعا، تیسری پر قدم رکھا تو یہ بد دعا، تو میں نے ان پر آمین کہی ہیں۔ دیکھیں غور کرنے کا مقام ہے، جبرائیل ہی بد دعا کرنے والا کیا کم تھا، اس میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، جب بد دعا پر میرے آقا کی آمین مل جاتی ہے تو قسم خدا کی اس سے بد دعا اور اس بندے کی ہلاکت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ ویسے تو پیارے آقا نے عموماً بددعائیں نہیں کی ہیں، ہاں بددعائیں کی ہیں بعض مقامات پر، لیکن ہم کہتے ہیں بیانات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بددعائیں نہیں کی، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش اور جو زیادہ ستانے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایتیں، نام لے لے کر کے ان پہ بددعائیں کی۔ ہاں بہت کم ہے اللہ کے نبی نے بد دعائیں کی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی بد دعا لگ جاتی ہے تو پھر اس کی ہلاکت، وہ تباہی، وہ بربادی یقیناً آ کر کے پہنچ کر کے رہ جاتی ہے۔ تو اس میں سے ایک بد دعا جبرائیل نے یہ کہی، یا رسول اللہ، ہلاکت اور برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پائے لیکن اس میں اس کی مغفرت اللہ رب ذوالجلال نہ کر دے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ ذرا غور کریں، اگر ہمارے ساتھ ایسے احوال آ جائے، ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ رمضان المبارک میں ہم اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے رہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ کر بھی چلا جائے، پھر ہماری زندگی کے اندر پھر ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے رب ذوالجلال سے بخشش نہ کر لی، تو پھر وہ بد دعا کے مستحق ہم بن جائیں گے۔ تو روزے کا بہت سارے مقاصد ہیں، سب سے اہم مقصد لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، بس خالصتاً اللہ سے ڈرنا نصیب ہو جائے۔ یہ روزہ لے کر کے تقوی کو آتا ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے روزے ہیں، ساری برائیاں چل رہے ہیں، غیبتیں چل رہے ہیں، محرمات کے اندر بھی ہم اپنے قدموں کو رکھ چکے ہیں، پھر صبح سے شام تک بھوکے بھی ہیں، تو کیا فائدہ؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو بندہ غیبت نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل مسلسل کیے جا رہا ہے، تو اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا بھی چھوڑ دے، پینا بھی چھوڑ دے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کو رکھیں، اپنی زندگی کے اندر ٹٹولیں، کیا ہم واقعی یہ زندگی، کیا یہ واقعی یہ حدیث کی طرح ہمارا عمل نہیں ہو رہا؟ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، اوپر سے روزے بھی ہیں، پھر فائدہ کہاں ہوا روزوں کا؟ تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نظروں کی حفاظت ہے، دل کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ رب ذوالجلال سے اس کی توفیق مانگنی ہے، چونکہ کوئی بھی عبادت جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، بندہ وہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا، اس پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں گناہوں سے بچا لے،
تو ہم اپنی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال کر دے، پھر دیکھے زندگی کے اندر وہ انوار وہ برکات ہمارے رمضان المبارک کے اندر بھی ہم پائیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ پھر دوسری چیز، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہر چیز کا ڈبل ثواب۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم انفقوا من طیبات ما رزقناکم۔ بہت سارے مقامات پر اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے یہ مہینہ ایسا ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، جتنا استطاعت تمہاری اندر ہو سکے تم خوب خرچ کرو، پیسوں کو اپنے لگا دو۔ 1 روپیہ دو گے 70 روپیے کا ثواب، 70 روپیہ دو گے کتنا ثواب ملے گا؟ 700 روپیہ دو گے کہ تو کتنا ثواب ملے گا؟ یہی ایک مہینہ ہے، اگر اس میں اس سیزن کے مہینے میں اگر ہم مال خرچ کے پیسوں کو دے کر کے نفع نہ کمائیں تو کون سا مہینہ آئے گا؟ ہم سمجھیں گے شاید اگلے رمضان میں ہم پالیں، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم اگلے مہینے میں ہمیں کا بیٹھا ہوا شخص جی سکتا ہے یا اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا؟ کسی کو گارنٹی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین، ان کی زندگی چلی ہے تو خلافت راشدہ کے طرز پہ چلی ہے۔ عید کا موقع ہے، گھر میں کپڑے نہیں ہیں اولاد کے پاس، بیوی کے پاس پوچھا کچھ ہے؟ کہا بیوی نے نہیں، تو بیوی نے رائے کے طور پر کہا جائیں آپ بیت المال سے اگلے مہینے کی تنخواہ ابھی لے کر کے آ جائیں۔ امیر المؤمنین ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے، خوشی کا موقع عید کا ہوتا۔ چونکہ بیوی کے کرائے تھی کہ جائے اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے کر آئے۔ اب وہ گئے، جو بیت المال کے اندر جو مقرر ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھنے کے لیے خازن ہوتے ہیں، خزانے کو اکٹھے کر کے جمع کرنے والے ہوتے ہیں، نگران اور مقرر ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر امیر المومنین خود چل کر کے جا رہا ہے، جا کر کے کہہ رہا ہے دیکھیں عید آ رہی ہے، میرے بچے ہیں گھر کے اندر، میں ان کے لیے کچھ انتظام کر نہ سکا، کم از کم اتنا کر دو کہ میری اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے پیشگی دے دو تاکہ میں اپنے گھر کا انتظام کروں۔ تو اس نگران نے کہا، بیت المال پر جو مقرر تھا اس نگران نے کہا امیر المومنین میں آپ کو جو آپ کی تنخواہ اگلے مہینے کی ضرور دے دوں گا، پہلے تو یہ بتائیں آپ کیا اگلے مہینہ آپ زندہ رہی گارنٹی دو گے؟ آپ مجھے پہلے اس بات کا ثبوت دے دیں، کیا گارنٹی ہے آپ کی حیات کے اگلے مہینے تم زندہ رہو گے؟ پھر امیر المومنین اپنی نظروں کو نیچے جھکاتے ہوئے، امیر المومنین ہے الٹے پیر رکھتا ہوا سیدھا اپنے گھر کی اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوا واپس آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کبھی بھی آنکھ بجھ سکتی ہے، کبھی بھی ہمارے پلکوں کے اندر بند ہونے کی طاقت ختم ہو سکتی ہے، جو اتنی تیزی سے پھڑ پڑ آ رہے ہیں یہ رک سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اگلے دنوں کا انتظار نہ کریں، جو اپنا مال ہے، جو پونجی ہم نے رکھی ہوئی ہے اللہ کے دربار میں لگا دیں، مساجد کے اندر مساجد کو آباد کریں۔ عموماً ایسے اوقات میں ہمارے تعاون کی مساجد کے اندر بہت ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا ویسے بھی مہینہ ہم لوگ جانتے ہیں اخراجات ڈبل ہو جاتے ہیں، دگنے تگنے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جس مسجد کے اندر تعمیری کام کرنا ہو وہاں تو اور زیادہ اخراجات ہیں۔ تو سلسلے میں جب بات آئی گئی تو ہماری اس مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ اگلے چل کر تعمیری کام کے نظام سے کچھ باتیں آ رہی ہیں، یعنی کچھ اسے وسیع کرنے کی کوششیں آ رہی ہیں، ہو بھی رہی ہیں۔ اس کے لیے اب تو بندہ صرف سوچ لے تو کام نہیں بنے گا، ہمارا تعاون درکار ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ احباب سے درخواست ہے، ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسری بات یہ کہ یہ ہماری مسجد محلے کی مسجد ہے، جتنا تعاون کر سکے ہم کریں، چونکہ رمضان المبارک میں ہم ثواب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، جتنا ہو سکے۔ رمضان المبارک کے بعد پینڈنگ نہ ڈالیں، ابھی سے شروع کر لیں۔ ہماری اتنی پونجی ہمارا صرف خاص ہے، ہماری خاص رقم ہے، جا کر کے ہم یہاں پر جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا مسجد میں جو ہمارے حافظ صاحب وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی رقم کو تھما دیں۔ یہ خاص رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اپنے اللہ کے حوالے کر دیے، اس کو مسجد کے حوالے لے لیں۔ مسجد کے حوالے ہم کر رہے ہیں تو اس کو مسجد کے لیے قبول کر لیں، تو جتنا ہو سکے مسجد کا تعاون کریں۔ دوسری بات آپ کو ایک بہت بڑی بات جو ہمارے دل پر ناگوار ہوتی ہے، میں سوچ رہا تھا اس لیے پہلے جمعے کے اندر بتا دوں، لیکن بہت ساری باتیں بات پہ بات چل پڑتی ہیں، بتلانے کا موقع نہیں آتا۔ عموماً مساجد کی حالت ہے، صرف اس مسجد کی حالت نہیں بتا رہا، ہر مسجد کی حالت ہے، چونکہ میں نے اس مسجد کے اندر دیکھا ہے، ہم ہر جمعے کو دیکھتے ہیں۔
جب ہم اللہ کے گھر کا تعاون کرنے کا وقت آتا ہے تو تعاون کرنے کی بات آتی ہے تو ایسے نوٹوں کا انتخاب کرتے ہیں جن نوٹوں کو اگر فقیر اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو پھینک کر کے چلا جائے گا، مجھے ایسے نوٹوں کی ضرورت ہے۔ بھائی ذرا ہم ہوش کے کان سنبھالنے کی بات ہے۔ کیا وہی نوٹ اگر دکاندار ہم سے دے دے، ہم اس کو لے لیں، دکاندار کہے کہ بھائی یہی ہے، تو ہم اس کے پاس آستین چڑھا کر کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے منہ پر پھینک کر کے آ جاتے ہیں۔ 10 روپیہ تو ہی رکھ لے، ایسی نوٹ لینے سے اچھا ہے کہ مجھے پیسے ہی نہ دے۔ اب وہی نوٹ پھٹے پرانے جس پر گم ٹیپ کے گم ٹیپ لگے ہو، آگے سے پھٹا ہوا نوٹ، پیچھے سے پھٹا ہوا نوٹ، ہم اللہ کے لیے خیرات کر رہے، اب جب باری آتی ہے جمعے کے دن اس کو اٹھا کر کے ڈالتے۔ میں تو ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ 10 روپے کے نوٹ اللہ کے رکوع دیتے ہی کیوں ہو؟ میں نے 12 اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جب جمعے میں ہم جاتے ہیں، میں اس مسجد کی بات نہیں کرتا، اب دنیا بھر میں جاؤ کہیں بھی آپ جمعے کی نماز ادا کر لو، ایک طے کر لینا میں جس مسجد میں بھی جمعہ پڑھ لوں گا۔ اللہ رب ذوالجلال تو نے مجھے بٹھا کر کے ہفتہ بھر کھلا رہا ہے، تو نے مجھے کون سی کمی کی ہے؟ دیتے پہ دیتا رہا ہے، صبح سے شام ترقی ہو رہا ہے، میرا بزنس اوپر پہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے گھر کے لیے اتنی مقدار طے کر لی ہے، یہ 10 کے نوٹوں کو چھوڑ دے، 20 کے نوٹوں کو چھوڑ دے، کم از کم 50 روپے کے نوٹ جب آپ جمعے کے لیے آئے تو یاد کر کے لائے، مجھے آج جمعہ پڑھنا ہے فلانی مسجد میں، یہ حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں، پھٹی نوٹ دے رہا ہوں۔ اگر اللہ کو وہ ناپسند آ جائے ہم تو وہ نوٹ اٹھا کر کے دوسروں پر مار دیتے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال اس کے ثواب کو ہمارے منہ پر پھینک کر مار دے گا۔ پھٹی نوٹ کی بات نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں کہ 10-20 روپے کے نوٹوں ہی کو چھوڑ دیں، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، آپ دنیا بھر میں جہاں بھی چلے جائیں کم از کم کی بات کرو 50 روپے کا نوٹ اٹھائیں۔ اے اللہ تیرے انعامات مجھ پر برس رہے ہیں دن اور رات، میں کیا ایک ہفتے کے لیے 50 روپے تیرے گھر کے لیے نہیں دے سکتا؟ پھر دیکھیں مسجد کے کام بھی چلتے جائیں گے، پھر تمہاری یہ خیرات جو تم کر رہے ہو ہفتہ بھر میں اللہ رب ذوالجلال اس بنیاد پر تمہارے نیک ارادے پر تمہیں کیسے عطا کرے گا، موت سے پہلے پہلے ہم اس زندگی کے اندر رونقوں کو دیکھ لیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہماری کہی ہوئی باتوں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔